ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ لگ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جی۔ جی کافی زیادہ اسٹوڈینٹس ہی ہیں اکثریت۔ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں مولانا محمد قاسم صاحب کا، جنہوں نے یہ ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے اور ایک کورس ترتیب دیا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر اس طرح کے کام نہیں ہو پاتے، جو ایک نسبتاً دور جگہ پر بیٹھے ہوئے مولانا محمد قاسم صاحب نے یہ ایک خوبصورت محفل سجا لی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو کاوش ہے، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور یہ پھر مسلسل ایک موسلا دھار بارش کا روپ اختیار کرے گی، جس سے جو زمین کی جو تشنگی ہے وہ دور ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہماری بنجر زمین ہے وہ خوب پھلے گی، پھولے گی اور پھل لائے گی اور ثمر آور ہوگی اور باغ و بہار کی صورت میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے جو الفرقان انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ بالخصوص قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اسٹیبلش کیا ہے، اور مجھے بھی انہوں نے محبت کرتے ہوئے اس میں شامل کیا ہے، تو یہ یقیناً بظاہر کہنے کو تو ایک بڑا ہی ایک ہم بہت ہی چھوٹے وسائل کے اندر رہتے ہوئے آج یہ ایک بڑی قسم و کرسی کے عالم میں، یا یوں سمجھیے کہ ایک بڑے کم تر لیول کے اوپر آ کے اس کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر کے اندر یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا یہ مبارک کام ہے، تو اس کو ہم لوگ تصور میں نہیں لا سکتے۔ اس لیے میری سب سے پہلی گزارش کہہ لیں وہ یہی ہوگی اپنے تمام طلباء کو بھی، اور جتنے بھی سامعین اس وقت اس پروگرام کے اندر شریک ہیں یا ناظرین دیکھ رہے ہیں، کہ وہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنی نیت کی اصلاح اور درستی کا ایک سامان کریں، کہ ہماری نیت یہ ہو کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ نے ہمیں فہم و فراست عطا کی، آپ نے ہمیں قوت دلیل دی، اور آپ نے ہمیں اپنے بابرکت کلام کو سمجھنے کا یہ موقع عطا کیا، اور ہم بھی پورے خلوص کے ساتھ اور اپنا تن من دھن، اپنی جو رسمی اپنی ہماری تعلیم ہے اس کے ساتھ یہ غیر رسمی طور پر آپ اے اللہ آپ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا بانڈیج جو ہے وہ مضبوط کریں گے۔ یہی ہماری زندگی کا پرپز اور مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر اس سے بڑی اور سعادت کی بات کوئی نہیں ہے کہ انسان کے پاس اللہ تو اس کو نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ کا کلام جس کے متکلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہیں، اور جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جس کلام کو نازل کر رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، وہ ہمارے اندر اللہ میاں کا کلام موجود ہے۔ دنیا میں اتنی بڑی سعادت اور اتنے قرب کی بات جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر سکیں، اس سے زیادہ بڑی چیز اور اہم چیز اور کوئی نہیں ہے قرآن سے بڑھ کر۔ تو یہ ہمیں گویا کہ ایک سعادت کی طرف ہم چل پڑے ہیں، اور آج ہم اس اپنی نیت کو درست کر رہے ہیں کہ اللہ محض تیری خاطر ہم اس قرآن کا فہم حاصل کریں گے۔ مجھے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے مخاطب ہیں تو وہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ میرے بچوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر مشرق اور مفکر پاکستان ہیں۔ ایک دفعہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے والد گرامی شیخ نور محمد نے انہیں کہا تھا کہ بیٹا، یہ جس طرح تم قرآن پڑھتے ہو، کبھی میرے پاس آنا، میں تمہیں طریقہ سمجھاؤں گا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ تو علامہ ایک دن اپنے والد صاحب کے پاس گئے کہ والد صاحب، آپ نے مجھے قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ سکھانا تھا، وہ کیا طریقہ تھا جو آپ ابھی تک بتا نہیں رہے؟ کہتے پہلے میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تمہارے اندر طلب نہیں تھی، اب جب تمہارے اندر طلب آئی ہے کہ قرآن تم سیکھنا چاہتے ہو تو اب میں بتا ہی دیتا ہوں
بیٹے قرآن اس طرح پڑھا کرو، یہ سمجھ کر پڑھا کرو کہ گویا وہ تمہارے سینے پر، تمہارے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ تم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ تم جب اس انداز سے قرآن کو پڑھو گے تو تمہیں یوں لگے گا کہ گویا قرآن میرے قلب پر نازل ہو رہا ہے، اور اس کی جو صادق اور سچی تعبیرات ہیں وہ تمہارے دل پر نقش ہوں گی، اور قرآن کریم کے ساتھ تمہارا ایک تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تمہارا تعلق ہے وہ مضبوط تر ہو جائے گا۔ تو علامہ نے جب یہ طریقہ سیکھا اور اس کے مطابق قرآن شریف کو پڑھنا شروع کیا، اور یہ بات شعور میں جب ٹھہری اور بیٹھی، تو علامہ نے پھر یہ شعر کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ جب تک انسان یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں امام کشاف جو بڑے بڑے مفسرین ہیں اور بڑے بڑے عقل اور دلائل دینے والے اور ماہرین اور منطقیین ہیں، ان کی باتوں سے بھی انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور کچھ پلے نہیں پڑتا جب تک انسان اپنے ظرف کو اس چیز کے لیے جس کے لیے وہ ظرف بنا ہے، جب تک اس کو اپنے اس الوہی کلام سے سیراب کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ پائے، تب تک اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ دل کو صاف کر لیجیے اور نیت کو اچھا کر لیجیے کہ اللہ تجھ کو پانے کے لیے ہم یہ قرآن اب سیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں زندگی اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب ہو۔ دوسرا، چونکہ آپ میں سے اکثر بچے بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم اپنے پورے انسانی وجود کا تجزیہ کریں تو انسان 5 چیزوں سے مل کر بنا ہے، اور ان پانچوں کی پانچوں چیزوں سے ہم کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہم انسانی وجود کا ایک تجزیہ کر رہے ہیں، آپ بھی غور و فکر کریں، میں بھی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے انسان کا جسم، دوسری چیز ہے انسان کا قلب، تیسری چیز ہے انسان کا نفس، چوتھی چیز ہے انسانی روح، اور پانچویں چیز ہے انسانی عقل۔ تو جو انسان کا جسم ہے، اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھ ہیں، کان، ناک، اندر کے جو اعضاء ہیں وہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جو علم ہے وہ ہم ڈائسیکشن کر کے، جسم کو پھاڑ چیر کر، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز وہ ہر عضو کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، اس کو اناٹومی کہتے ہیں۔ علم تشریح علم الاعضاء جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اعضاء کا علم جو ہے، اناٹومی کا جو نالج ہے، وہ ہمارے ظاہر جسم سے پھوٹ رہا ہے۔ اسی طریقے پر اسی جسم کو سمجھنے کے لیے ایک اور علم ہے جس کو ہم فزیولوجی کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں علم افعال الاعضاء، کہ ہر جزو جو ہے انسانی آرگن جو ہے بدن کا، وہ کس طرح سے افعال سر انجام دیتا ہے۔ قلب کیسے سر انجام دیتا ہے، یہاں سے خون کیسے آگے تمام رگوں میں جاتا ہے، اعضاء سارے کس طرح سے کام کرتے ہیں، ہاتھ کیسے حرکت کرتے ہیں، ہڈیاں کیسے کام کرتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے پر بایولوجی یا بایو کیمسٹری کی طرف پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ انسانی جسم کے ساتھ متعلق جو علوم ہیں وہ ہیں، اور انہی جسم کے اعضاء سے جو قوتیں ہیں وہ انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لمس کے ذریعے سے، ہاتھوں کو ٹچ کر کے ہم چیزوں کی حدت یا گرمی یا سختی یا نرمی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر آنکھوں سے جو بینائی انسان کو نصیب ہوتی ہے اس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ناک سے سونگھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں۔ ان چیزوں سے انسان کو علوم حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا جو انسانی جسم کا اگر جو ہم تجزیہ کر رہے ہیں تو دوسری چیز قلب ہے۔ عزیزان من، یہ جو قلب ہے نا، یہ آپ یوں سمجھیے کہ نیت کا محل یہی قلب ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، رنج ملتا ہے، وہ سارا اسی دل سے متعلق ہے۔ تو انسان کو جتنے بھی احساسات کا اور جذبات کا پتہ چلتا ہے
ظاہر ہے کہ علم صرف ظاہری علوم تو نہیں ہوتے، خوشی کن چیزوں سے ملتی ہے، رنج کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، اور طبیعت میں انقباض کیسے پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں انبساط اور خوشی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا جو سرچشمہ ہے وہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلب کی صورت میں رکھا ہوا ہے، تو اس سے بھی انسان کو بہت ساری معلومات ملتی ہیں۔ پھر اسی طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسری چیز جو انسانی جسم اور اس کے وجود کا اگر ہم تجزیہ کریں تو تیسری چیز نفس ہے۔ نفس جو ہے یہ فطری بھی ہوتا ہے، ظاہر فطری طور پر پیدائش اسی نفس کی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے آباء و اجداد کے جو موروثی افعال ہوتے ہیں یا عادات ہوتے ہیں جو انسان کے نفس کے اندر آ جاتے ہیں، پھر اسی نفس کے اوپر کوشش کرواتے ہیں اہل دل، اور جو اس میں کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے یا خرابیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرواتے ہیں، اور اس کا تزکیہ کر کے، تزکیہ نفس کر کے جو رذائل ہوتے ہیں ان کو دور کرتے ہیں، غصہ ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، حسد ہے، ان کو ختم کرواتے ہیں، اور جو فضائل اخلاق ہیں، تواضع ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی ہے، اور اچھائیاں ہیں جتنی بھی وہ پیدا ہوتی ہیں، تو یہ بڑی محنت سے آتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نفس امارہ بھی ہوتا ہے، نفس لوامہ بھی ہوتا ہے، نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے، یہ بڑی محنتوں کے ساتھ نفس مطمئنہ بنا کرتے ہیں، جب انسان کو تمام پریشانیوں سے انسان نکل آتا ہے اور اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، تو قرآن کریم کے اندر وہ تمام جو طریقے ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں جن سے نفس جو ہے وہ امارہ سے نکل کر لوامہ اور پھر لوامہ سے نکل کر مطمئنہ بنا کرتا ہے۔ تو نفس بھی انسانی جسم کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اسی طریقے پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانی روح جن کا ادراک کرتی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہیں، لیکن انسانی روح جو ہے حالت منام کے اندر یعنی نیند کی حالت میں بہت کچھ پاتی ہے، بہت کچھ دیکھتی ہے، اور بعض اوقات چیزیں حرف بحرف صادق بھی ٹھہرتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہرحال انسانی بدن کے اندر روح بھی موجود ہے۔ اللہ ہی اس کی حقیقت کو بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک آرگن ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے اہم ہے۔ اور پانچویں چیز جو میں نے کہی تھی وہ عقل ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو عقل ہے، تمام جتنے بھی میں نے حصوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جسم، قلب، نفس، روح، ان سب سے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند اور زبردست ثابت ہوتی ہے وہ انسانی عقل ہے۔ انسانی عقل جو ہوتی ہے یہی ادراک کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ جو کانشیسنس ہے، قوت ادراک، انسان کہیں پہ دھواں نظر آ رہا ہو تو ہماری عقل ادراک کر لیتی ہے کہ یہاں پہ آگ ضرور جل رہی ہوگی، تو یہ جو ادراک کرنا ہے اور حقیقتوں کو پا لینا ہے یہ ہماری عقل کرتی ہے۔ ہمارے سامنے دیکھیں، گنتی کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی چیز مادی طور پر تو نہیں ہے، لیکن ہم گنتی میں 2 اور 2 4 کہہ دیتے ہیں، 4 اور 4 8 کہہ دیتے ہیں، تو یہ عقل ایسی چیز ہے جو ان چیزوں کا ادراک کرتی ہے۔ اسی طریقے پر جو عقل ہے اس کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے قوت ادراک رکھی ہے، دوسری اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پاور آف انڈرسٹینڈنگ رکھی ہے، قوت فہم و فراست۔ انسان مختلف معاملات کو سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں بڑی اچھی سوچ و فکر اپنا لیتا ہے، یہ عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر اسی عقل کے اندر قوت امتیاز بھی ہے، یعنی پاور آف ڈسکریمنیشن، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، یہ جو ڈسکریمنیشن کرتا ہے انسان، اس کو ہاتھ لگانا ہے، اس کو نہیں لگانا، انسانی عقل جو ہے وہ اس کو مطلب کرتی ہے، اس کا امتیاز کرتی ہے، یہ قوت بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ پھر قوت استدلال بھی موجود ہے۔ ہم نے کوئی بات کرنی ہو، منوانی ہو، تو آرگومنٹیشن یعنی استدلال بیان کرنا، اپنی بات کو منوانے کے لیے اس کے لیے قرائن اور قیاس کر کے مختلف دلائل قائم کرنا، یہ بھی ہماری عقل کرتی ہے۔ پانچویں قوت جو عقل کو ملی ہوئی ہے وہ ہے قوت تجزیہ، کہ
ہمارے لیے بعض اوقات ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، ہم نے پہلے کون سی بات کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ کون سی بات کرنی ہے، تیسرے نمبر پہ کون سی بات کرنی ہے، پورا ایک تجزیہ اور تقسیم کر کے پھر اس کی ترتیب قائم کرنا اور اس کا سنتھسس قائم کرنا، یہ قوت بھی اللہ تعالیٰ نے عقل کے ذریعے سے عطا کی ہے۔ تو اس عقل کے اندر قوت ادراک بھی ہے، قوت فہم و فراست بھی ہے، قوت امتیاز بھی ہے، قوت استدلال بھی ہے اور قوت تجزیہ بھی ہے۔ یہ ساری قوتیں مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام قوتوں سے مخاطب ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ غور و فکر سے کام لیں، تدبر کریں، غور و فکر سے کام لیں۔ تو یہ عقل نے اسی کے اندر اسی سے ادراک بھی حاصل کرنا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے، اسی سے اس نے قوت فہم و فراست بھی لینی، استعمال بھی کر کے اس سے معاملات کو اخذ کرنا ہے، اسی سے ڈسکریمنیشن کیا اچھا ہے کیا برا ہے اسی قرآن میں غور و فکر کر کے حاصل کرنا ہے، استدلال بھی فقیہ اور مفسر اسی سے کرتے ہیں، تجزیہ بھی کر کے باتوں کو دنیا کے اوپر ثابت کرنا اور قرآن کے موقف کو پیش کرنا، یہ بھی انسانی عقل کا کام ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، اب قرآن آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس عقل کو اس اپنے جسم، قلب، نفس اور روح سمیت متوجہ اور مرتکز کریں تفکر فی القرآن کے اوپر، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کے اوپر اپنی تمام جو کیا کہنا چاہیے کیپیبلٹیز ہیں یا فیکلٹیز ہیں یا صلاحیتیں ہیں وہ سب لگا دی جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور قرآن کا فہم آپ کو عطا کریں گے۔ ایک تو تفکر فی القرآن، اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تفکر فی الخلق، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں ان میں انسان غور و فکر کرے۔ تفکر فی الآفاق، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ہم کاسمس کے اندر یعنی جہان کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور قرآن کریم کا ایک حصہ پورا کا پورا کبھی سورج کی بات کر رہا ہے، کبھی چاند کی بات کر رہا ہے، کبھی ستاروں کی بات کر رہا ہے اور مختلف اجرام فلکی سے بحث کر رہا ہے۔ تو اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ وہ قوت عطا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام درست طور پر سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے پر تفکر فی الانفس، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، انسان خود اپنے اندر غور کرے۔ ابھی میں نے جسم کی بات کی ہے، اسی جسم کے جو کمپلیکیشنز ہیں اور اعضاء کی جو پیچیدگیاں ہیں، کمپلیکسٹیز ہیں، اگر انسان اسی کے اندر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں نظر آتا، اور انسان خود بول اٹھے گا کہ اے اللہ آپ ہی بنانے والے ہیں۔ اسی طریقے پر پھر تفکر فی الاحکام، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا کیا ہے، ان میں غور و فکر کرنا۔ یہی انڈرسٹینڈنگ جب انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھے قرآن کی سمجھ آ گئی ہے، قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، خدا تعالیٰ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اور پھر تفکر فی الاقوام، جہان عالم کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، پرانی ہیں یا نئی ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہسٹری کا سارا علم، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، عاد و سمود کون تھے، تمام قوموں کا جو ذکر آیا ہے قرآن شریف کے اندر، ان کو پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بے فائدہ تو نہیں بیان کیا، ظاہر ہے کہ وہ قصے اور وہ کہانیاں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں، اور اس میں بڑے نمونے اور عقل والوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے بچوں، پھر یہ جدید اقوام کہ انسان اسی قرآن کے اندر غور و فکر کر کے اپنی پالیسیز بنا سکتا ہے، انٹرنیشنل لا کیا ہونا چاہیے، یہودیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مختلف مذاہب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کیسے ہوگا، یہ سب چیزیں آپ کو اسی قرآن سے ہی ملیں گی، لیکن وہ تب ملیں گی کہ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے۔ جب ہم غور و فکر کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن کے دروازے ہمارے لیے دروازے اور اس کے تالے جو ہیں وہ کھول دیں گے، اور ہمیں اس کے خوبصورت لہلہاتے ہوئے جو باغات ہیں ان کی سیر کروائیں گے، اور جس سے ہمارے قلوب و اذہان مستنیر ہوں گے، نہ صرف ہم خود ایک اچھے مسلمان بنیں گے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کا بہترین پیغام دینے کے قابل بن سکیں گے۔
یہ میری ایک تمہیدی گویا گفتگو تھی، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیونکہ زیادہ یونیورسٹیز کے بچے ہیں تو اپنا وہ بہت بڑا اپنا ایک ذہن کر کے تو یہ اس بہت عظیم اپرچونٹی سے جو مولانا قاسم صاحب اور ان کے اساتذہ نے جو ہے آپ کے لیے آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مفید کاوش ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کو مزید ترقیات سے بہرا فرمائے۔ مولانا قاسم صاحب جو سلیبس وغیرہ شروع ہونا ہے یا اس میں بھی انشاءاللہ میری مشاورت بھی ساتھ رہے گی، اور جب کبھی آپ مجھے کہیں گے تو میں بھی اپنے طلبہ کے لیے اس کار خیر کے اندر ہمہ وقت حاضر خدمت رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کو اس اہم کام کو لے کر چلنے اور بخوبی اس کو انجام تک لے جانے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اور آخر میں تصدیقی سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا بلکہ ایک بھرپور قسم کا سرٹیفکیٹ ہم دیں گے، اور آپ کے اس ادارے کے ساتھ ہم یونیورسٹی کی طرف سے بھی یا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوشش کریں گے کہ ایک مفاہمتی یادداشت دستخط کریں تاکہ یونیورسٹی بھی اس میں آپ کے ساتھ کوئی مزید تعاون اگر کر سکتی ہو تو ہم انشاءاللہ ضرور اس کے لیے تیار ہوں گے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر سر، بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ بہت شکریہ۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ کسی طالب علم کا اگر کوئی کویسچن ہو یا کوئی بات کرنا چاہتا ہو یا کوئی رائے ہو تو وہ بھی پیش کریں۔ ہاں جی، کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ابھی۔